السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ میری شادی کا دوسرا دن تھا جب اس کا فون آیا۔ میں ہکلا گئی تھی۔ میں نے اسے رابطہ کرنے سے منع کیا تھا کہ دیکھو اب مجھ سے رابطہ کرنے کی کوشش بھی مت کرنا، میں اپنی زندگی میں آگے بڑھ گئی ہوں، تم بھی آگے بڑھ جاؤ اور مجھے بھلا دو۔ پر جیسے ہی اس کا فون آیا، اس کا نام میرے فون پر جگمگا رہا تھا، میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ لیکن اچھا ہوا کہ میرا شوہر سامنے نہیں تھا۔ میں نے فون اٹھایا، کہنے لگا پلیز تم واپس آ جاؤ، اس سے طلاق لے لو، میری بہت اچھی جاب لگ گئی ہے، میں انگلینڈ جا رہا ہوں۔ یہ سن کر تو میرے دل میں لڈو پھوٹنے لگے، لیکن میں اپنے شوہر کو اب نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ میں نے اس سے کہا دیکھو بیتی باتیں بھلا دو، میں نے تم سے بہت محبت کی ہے، بلکہ میں ابھی بھی تم سے محبت کرتی ہوں، لیکن تمہاری قسمت میں یہی لکھا تھا، میری قسمت میں فرحان ہی لکھا تھا، اور میری اس سے شادی ہو گئی، تم پلیز میرا پیچھا بند کر دو۔ جب وہ پوچھنے لگا کہ کیا تم وہ پل بھلا چکی ہو جو ہم دونوں نے آپس میں بتائے تھے، اس کی باتیں سن کر مجھے میرا حسین ماضی یاد آ گیا۔ میرا نام فرین ہے، میری عمر 20 سال کی تھی جب میری دوستی وقار کے ساتھ ہوئی تھی۔ وقار میرے محلے میں رہتا تھا، لیکن میری اماں درزن تھی تو وہ اپنی بہن کے کپڑے لے کر آیا کرتا تھا۔ وہ جب بھی آتا تھا تو مجھے چوری چھپے دیکھتا رہتا تھا۔ اس روز جیسے ہی اماں گھر سے باہر گئی تو وقار میرے گھر آ گیا اور مجھ سے پوچھنے لگا کہ آنٹی کہاں ہے۔ میں نے اس سے کہا اماں تو گھر نہیں ہے، کوئی کام ہے تو بتا دو، میں انہیں بتا دوں گی۔ وقار شرمانے لگا تھا، وہ مجھ سے نظریں چرا رہا تھا، جبکہ میں بے باک قسم کی لڑکی تھی۔ میں نے اس سے کہا کیا ہو گیا ہے، تم مجھ سے ایسے کیوں بات کرتے ہو، کوئی بات ہے تو تم مجھے بتا سکتے ہو۔ وقار کہنے لگا نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہماری دوستی کا آغاز اسی دن سے ہوا تھا جب وہ کہنے لگا کہ میرے پاس تو تمہاری اماں کا کوئی نمبر نہیں ہے، تم یوں کرو مجھے اپنی اماں کا نمبر بھیج دو تاکہ میں کچھ دیر بعد انہیں کال کر کے پوچھ لوں کہ اب وہ گھر آ گئی ہیں۔ میں نے جان بوجھ کر اماں کی جگہ اپنا نمبر اسے دے دیا تھا۔ جیسے ہی رات کے وقت وقار کی کال آئی تو پوچھنے لگا کہ آنٹی آپ گھر پر ہیں۔ میں نے اس سے کہا کہ میں آنٹی نہیں، فرحین بات کر رہی ہوں۔ تو وقار تو خاموش ہو گیا تھا، کہنے لگا آپ نے مجھے اپنا نمبر کیوں دے دیا ہے، میں نے تو آپ سے آپ کی ماں کا نمبر مانگا تھا۔ جب میں نے اس سے کہا کہ ہاں وہ غلطی سے میں نے اپنا نمبر دے دیا تھا، مجھے معاف کر دو۔ اس دن وقار مجھے چھوٹے چھوٹے میسج کرتا رہتا تھا، کبھی کبھار میں بھی اسے میسج کر لیتی تھی، اور یوں ہماری بات چیت کا آغاز ہو چکا تھا۔ پر جیسے ہی اماں نے مجھے بتایا کہ میرا بہت اچھی جگہ سے رشتہ آیا ہے، میرے تو من میں لڈو پھوٹنے لگے تھے۔ میں نے جیسے ہی اس ہینڈسم سے شخص کو دیکھا تو اپنی شادی کے سپنے دیکھنے لگی۔ میں یہی سوچ رہی تھی کہ اگر میری اس شخص سے شادی ہو گئی میں تو راج کروں گی، پر میں نے ابھی تک وقار کو نہیں بتایا تھا۔ وقار مجھ سے یہی کہتا تھا کہ میں اپنی اماں کو بھیج دوں گا، پر اب میں چاہتی تھی کہ میری جان وقار سے چھوٹ جائے۔ اس روز میں نے وقار کو کہہ دیا کہ میں ایک شرط پر تم سے شادی کروں گی، جب تمہیں اچھی سی جاب مل جائے گی اور تم باہر چلے جاؤ۔ یہ سن کر وقار کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کہنے لگا فرحین یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں، ہمارے بیچ تو بہت ساری باتیں ہو گئی تھیں، آپ نے کہا تھا آپ میرے ساتھ ہر حال میں رہ لیں گی اور گزارا کر لیں گی۔ میں نے جھٹ سے کہا نہیں، اب مجھے گزارا نہیں کرنا، تم دیکھ رہے ہو نا ہمارے ملک کے حالات کتنے خراب ہیں، میں اسی لیے چاہتی ہوں کہ میرا شوہر باہر کے ملک سے ہو اور اس کی باہر جاب ہو۔ جب وہ کہنے لگا ٹھیک ہے، آپ کی خاطر میں یہ بھی کوشش کر لوں گا، لیکن پلیز مجھے چھوڑنے کا مت سوچنا، میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکوں گا، میں نے اپنے سارے خواب آپ کے ساتھ سچائے ہیں، میں بہت ذہین ہوں، میری ڈگری کی بھی بہت اہمیت ہے، مجھے یقیناً کوئی نہ کوئی اچھی جاب مل جائے گی۔ میں نے اس سے کہا میرے پاس وقت بہت کم ہے، میری بہت جگہ سے اچھے اچھے رشتے آ رہے ہیں، اب اگر تم نے جاب تلاش نہ کی تو پھر میری اماں میری شادی کہیں اور کروا دیں گی۔ وقار کہنے لگا پلیز مجھے 1 مہینے کا وقت دے دو۔ میں نے اسے کہا ٹھیک ہے، پر میرا دل تو اب اسی شخص پر آ چکا تھا۔ وہ شخص دیکھنے میں کافی خوبصورت تھا، اس نے تو اپنا سارا بچپن اور اپنی ساری جوانی انگلینڈ میں گزاری تھی۔ میں دن رات اب انگلینڈ جانے کے خواب دیکھتی رہتی،
بچپن سے ہی میرا یہی خواب تھا کہ میں بھی اپنی کزنوں کی طرح باہر کے ملک جا کر اس کی خوبصورتی دیکھوں اور وہاں رہوں، ان جیسی زندگی گزاروں۔ میرا یہ خواب پورا ہونے والا تھا۔ یوں میں کہاں وقار کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکتی تھی۔ اسی وجہ سے اب میں وقار سے چڑھنے لگی تھی۔ میں تو اسے میسج بھی نہیں کرتی تھی، پر وہ روز ہی رات کو مجھ سے بات کرتا تھا۔ اماں کو کچھ یہی لگتا تھا کہ میں اپنے منگیتر سے بات کر رہی ہوں۔ میری منگنی فرحان کے ساتھ ہو گئی تھی، لیکن میری بات چیت اس سے کبھی بھی نہیں ہوتی تھی۔ اماں یہی کہتی تھی کہ اگر تم نے اس سے بات چیت کی تو اسے یہ لگے گا کہ تم بہت بے تاب ہو، اسی لیے میں تو کہتی ہوں کہ نکاح کے بعد ہی بات چیت کرنا۔ لیکن اب اس کا اگر فائدہ اٹھا کر میں وقار کے ساتھ بات وغیرہ کر لیتی تھی۔ 1 مہینہ ایسے ہی گزر گیا۔ جب لڑکے والے کہنے لگے کہ ہم جلدی سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، میں نے لڑکے کی تصویر نہیں دیکھی تھی۔ پہلی دفعہ میں نے اسے نکاح کے وقت ہی اپنے سامنے دیکھا تھا، پر وہ بہت زیادہ سنجیدہ تھا اور وہ بڑی عمر کا لگ رہا تھا۔ اپنی اماں کو گھور رہا تھا جب اس کی اماں نے اس کے کان میں کچھ کہا تھا، اور یوں اس نے جلدی سے نکاح نامے پر دستخط کر دیے تھے۔ میرا دل تو خوشی سے اچھلنے کودنے لگا تھا، پر اتنی میں میری نظر سامنے پڑی جہاں وقار کھڑا تھا۔ اسے دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا جو میں وقار کو دیتی۔ وہ مجھے ایسے ہی دیکھ کر چلا گیا تھا۔ مجھے اچھا نہیں لگا تھا کہ وقار کا دل ٹوٹ گیا ہے۔ جب فرحان کہنے لگا کہ میں ابھی رخصتی نہیں چاہتا، مجھے کچھ وقت چاہیے، میری اماں نے بھی اس کی بات مان لی تھی، کیونکہ وہ تو انگلینڈ رہنے والا تھا۔ میری اماں تو اب اس کے آگے پیچھے گھومتی رہتی تھی، اس کی جی حضوری کرتی تھی۔ وہ بھی تو اکلوتا دماغ تھا، پر مجھے بار بار وقار کی یاد آ رہی تھی۔ مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ میں نے اسے دھوکہ دے دیا ہے۔ میں نے فرحان کے نکاح میں ہونے کے باوجود وقار کو کال ملا دی تھی۔ اس نے میری کال نہیں اٹھائی۔ جب میں نے اسے میسج کیا کہ مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے، میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں، میں نے یہ سب اس لیے کیا تاکہ وقار مجھ سے بات کر سکے، اور یہی ہوا۔ اس کے کچھ دیر بعد ہی وقار کی کال آ گئی تھی۔ میں بہت زیادہ خوش ہو گئی تھی۔ میں نے وقار کو یقین دلایا کہ یہ سب کچھ بہت انجانے میں ہوا ہے۔ اپنی اماں کی ضد کی وجہ سے میں فرحان سے شادی کر رہی ہوں، پر میں تمہیں کبھی بھی نہیں بھلا سکتی۔ جب وقار کہنے لگا کیا تم میرے لیے فرحان کو چھوڑ سکتی ہو، میں نے اسے کہا ہاں، لیکن ایک شرط ہے، جب تم باہر چلے جاؤ اور باہر جا کر اچھی سی جاب کر لو، پھر میں تمہارے ساتھ آ جاؤں گی۔ وقار کہنے لگا ٹھیک ہے، تمہاری خاطر میں یہ بھی کر لوں گا۔ میں نے بہت اچھی جاب تلاش کی ہے، بس میں نے انٹرویو دینا ہے اور اس کے بعد میرا ویزا بھی آ جائے گا۔ یوں وقار بہت خوش ہو گیا تھا، پر میں بہت بے چین ہو گئی تھی۔ میرے نکاح کو 1 سال ہو گیا تھا۔ میں نے کبھی بھی اپنے شوہر کو دوبارہ نہیں دیکھا تھا۔ وہ مجھ سے ملتا ہی نہیں تھا، یہاں تک کہ مجھ سے بات بھی نہیں کرتا تھا، پر میں یہ سوچ کر صبر کر لیتی تھی کہ وہ انگلینڈ رہتا ہے، وہ بہت امیر ہے اور بہت اچھا بزنس مین ہے، اس کے کام ہوں گے، وہ بزی ہوگا، تبھی مجھے کال نہیں کرتا اور نہ ہی مجھے کہیں گھمانے لے کر جاتا تھا۔ میں نے 1 سال ایسے ہی کاٹ لیا تھا، اور وقار کو میں 1 سال میں بھلا ہی گئی تھی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اسے اتنی جلدی جاب نہیں ملے گی، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ 1 سال بعد اچانک ہی لڑکے والے آ گئے، کہنے لگے ہمیں رخصتی بھی کرنی ہے۔ اماں نے تو فوراً میری رخصتی کر دی تھی۔ میں جیسے ہی اپنے سسرال گئی تو میرا گھر تو بہت ہی زیادہ بڑا تھا، جبکہ میرے سسرال میں بس میری ایک ساس ہی رہ رہی تھی۔ اچانک ہی میری نظر اپنی ساس کے ساتھ اس بچی پر گئی جو بہت ہی چھوٹی سی تھی۔ اس کا قد بہت چھوٹا تھا، لیکن اس کا چہرہ افسردہ سا تھا۔ میرا شوہر اس سے بہت پیار کر رہا تھا، پر اس نے مجھے تو کبھی نہیں بتایا کہ اس کی بھی کوئی بہن ہے۔ میری ساس یہی کہنے لگی کہ یہ تمہارے شوہر کی بہن ہے، پر وہ کہتے ساتھ ہی وہاں سے چلی گئی تھی۔ جب میں اسے ملی، اس کا نام ملیشا تھا۔ مجھ سے مل کر اس نے منہ پھیر لیا تھا۔ اس نے مجھ سے مزید کوئی بات نہیں کی تھی۔ مجھے بہت ناگوار گزرا تھا۔ شوہر اس وقت میرے پاس آیا، مجھ سے 2 ٹوک کہنے لگا کہ تمہیں گھر میں کسی سے فضول بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور ہاں، خبردار جو تم نے میری بات کے آگے کوئی جواب دیا۔
جو میں کہوں گا تم وہی کرو گی۔ مجھے بالکل بھی پسند نہیں کہ کوئی میری بات کا انکار کرے۔ اس کی بات پر بس میں سر ہلاتی رہی تھی۔ دن ایسے ہی گزر رہے تھے۔ شادی کے 2 دن بعد ہی وقار کی مجھے کال آ گئی۔ جیسے ہی میں نے اس کی کال سنی، اس نے مجھے خوشخبری سنائی کہ وہ انگلینڈ جا رہا ہے۔ یہ سن کر تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی تھی۔ میرا شوہر بھی انگلینڈ جا رہا تھا، پر اس نے تو مجھے ساتھ لے کر جانے کی کوئی بات ہی نہیں کی تھی۔ میں نے اسے کہہ دیا تھا کہ دیکھو، میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتی۔ میرا شوہر بہت جلدی انگلینڈ چلا جائے گا، وہ مجھے بھی وہاں لے جائے گا۔ اب میں اپنی زندگی میں آگے بڑھ گئی ہوں۔ ہم دونوں کبھی بھی ایک نہیں ہو سکتے۔ اگر ہم دونوں کو ایک ہونا ہوتا تو اللہ ہم دونوں کو ایک ساتھ جوڑ دیتا، پر ایسا بالکل بھی نہیں ہوا۔ تم اپنی زندگی میں آگے بڑھ جاؤ اور مجھے بھول جاؤ۔ وقار کہنے لگا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں تم سے ابھی بھی محبت کرتا ہوں۔ اس کی بات پر میں بھی بولی کہ میں بھی تم سے محبت کرتی ہوں، پر ضروری تو نہیں ہے نا کہ 2 محبت کرنے والے آپس میں مل جائیں۔ دنیا میں ایسے بھی بہت سے لوگ ہیں جو کبھی بھی آپس میں نہیں ملے، لیکن ابھی بھی ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت قائم ہے۔ شاید ہم بھی ان لوگوں میں سے ہیں۔ وقار کہنے لگا کہ کیا تم مجھ سے ابھی بھی محبت کرتی ہو؟ اس کا تو مطلب یہی ہوا کہ تم مجھے بھلا نہیں سکتی، کیونکہ اب تو میں بھی انگلینڈ جا رہا ہوں۔ لیکن مجھے ڈر تھا کہ کہیں میری اماں کو پتہ نہ چل جائے۔ اور وقار اور فرحان میں تو زمین آسمان کا فرق تھا۔ فرحان کتنا ہینڈسم تھا۔ اسی وجہ سے میں نے اسے کہہ دیا تھا کہ دیکھو، میں تم سے 2 ٹوک کہہ رہی ہوں، مجھے بھلا دو، اپنی زندگی میں آگے بڑھ جاؤ، تمہیں فائدہ ہوگا۔ وقار کہنے لگا، میں ابھی بھی تم سے محبت کرتا ہوں۔ اس نے میری بہت منتیں کی تھی۔ میں جانتی تھی کہ وہ میرے بغیر نہیں رہ سکتا۔ وہ مجھ سے بہت محبت کرتا تھا، پر اب میں فرحان کو بھی نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ یوں میں نے اسے بلاک کر دیا تھا۔ اب میرے دل کو تسلی ہو گئی تھی۔ یوں ایک روز جب آدھی رات کا وقت تھا، میرے شوہر میرے کمرے میں آ گئے تھے، لیکن اس کے بعد ہی کمرے کا دروازہ بجا اور میری نند اندر آ گئی تھی۔ اندر آ کر وہ میرے شوہر سے کچھ کہہ رہی تھی۔ وہ اتنا آہستہ کہہ رہی تھی کہ مجھے سنائی ہی نہیں دیا۔ کچھ دیر بعد میرا شوہر بھی باہر چلا گیا۔ میں اس کا انتظار کرتی رہی، پر وہ واپس نہ آیا۔ کچھ دیر بعد میری آنکھ لگ گئی۔ آدھی رات کو دیکھا تو میرے بستر پر شوہر موجود ہی نہیں تھا۔ جانے وہ کہاں گیا تھا۔ صبح جیسے ہی آنکھ کھلی تو وہ شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر خود کو سیٹ کر رہا تھا۔ میں نے فوراً ہی شکوہ کیا کہ رات کو آپ کہاں چلے گئے تھے؟ اس نے وسیلی نظروں سے مجھے دیکھا۔ اس کی نظریں انگارہ برسا رہی تھیں۔ کہنے لگا، میں نے تم سے کہا تھا نا کہ مجھے کوئی سوال مت کرنا۔ آج تو تم نے یہ غلطی کر دی۔ آئندہ یہ غلطی کرنے کی جرت بھی مت کرنا۔ تم اتنے نیچ گھر سے آئی ہو، تمہاری تو اوقات ہی نہیں ہے اتنے بڑے محل میں رہنے کی۔ رہ رہی ہو تو اسے احسان سمجھو، اور جن پر احسان کیا جائے وہ منہ پھاڑ کر بات نہیں کرتے۔ اس کی باتیں سن کر میں نے سر جھکا لیا تھا۔ پہلے کبھی بھی کسی نے میری اتنی بے عزتی نہیں کی تھی، لیکن جب پہلی دفعہ میرے اپنے ہی شوہر نے میری اتنی انسلٹ کی تو میں اندر ہی اندر رونے لگی۔ جب اچانک سے میری نند پھر سے آ گئی اور فرحان کو بلانے لگی۔ وہ اس کو ایسے بلاتی تھی جیسے اسے حکم دے رہی ہو۔ فرحان اس کی بات سن کر فوراً ہی اس کے ساتھ چلا جاتا تھا۔ اب یہ روز کا ہی معمول تھا۔ میرا شوہر تو اپنی بہن کی ایسے بات سنتا تھا جیسے اس نے اسے پالا ہو۔ وہ اس کا پلو پکڑ کر چلتا رہتا تھا۔ میں کہاں سمجھتی تھی کہ شادی کے شروع کے دنوں میں شوہر بیوی کا پلو پکڑتا ہے، پر یہاں تو الٹا ہی تھا۔ مجھے اس نند سے کافی چڑ تھی۔ دل تو کرتا تھا کہ میں اسے کھری کھری سنا دوں، لیکن اسی ڈر سے میں دور رہتی تھی کہ اگر میں نے اس کے ساتھ کچھ کیا تو کہیں میرا شوہر مجھے طلاق ہی نہ دے دے، کیونکہ میں اتنا تو جان گئی تھی کہ میرا شوہر غصے کا بہت ہی تیز تھا۔ دن ایسے ہی گزرنے لگے۔ میری نند نے تو میرا جینا حرام کر دیا تھا۔ وہ تو پورے گھر کو اپنے اشارے پر چلاتی تھی۔ اس کا ایک الگ ہی کمرہ تھا۔ میں تو آئے روز فرحان کو اسی کمرے میں دیکھتی تھی۔ وہ مزے سے اپنی بہن کے ساتھ بیڈ پر بیٹھا ہوا ہوتا تھا۔ کبھی اس کے ساتھ کچھ کھیل رہا تھا تو کبھی اس کے مسئلے سلجھا رہا ہوتا تھا۔
جبکہ اس کو میرے ساتھ تو بیٹھنے کی فرصت ہی نہیں ملتی تھی۔ ایک روز تو میں پھٹ ہی پڑی کہ یہ کیسی شادی ہے؟ شادی ہے یہ کوئی مذاق ہے؟ آپ جانتے ہیں نا، ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارنا چاہیے۔ صرف شادی کرنا کوئی کھیل نہیں ہے، اپنے حق بھی تو نبھانے چاہیے۔ فرحان نے جیسے ہی میری باتیں سنی تو اس کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ اس نے مجھے رکھ کے تھپڑ مارا تھا، پھر کہنے لگا، بے شرم عورت، خبردار جو آج کے بعد تم نے ایسی بات بھی زبان سے نکالی۔ میں نے تم سے کہا تھا نا کہ تم یہاں لائی گئی ہو، لیکن میری پسند تو بالکل بھی نہیں ہو۔ مجھے تم میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اپنی اماں کی خاطر ہی میں تمہیں یہاں لایا ہوں، صرف اور صرف ان کی خدمت کرنے کے لیے، جو کہ تم بخوبی کر رہی ہو، اور تمہیں اس کے پیسے بھی ملتے ہیں۔ یاد نہیں جب میں نے تمہیں منہ دکھائی میں پورا 1 لاکھ دیا تھا؟ اس کی بات سن کر مجھے پہلی رات یاد آ گئی جب اس نے 1 لاکھ میرے منہ پر دے مارا تھا اور کہا تھا، یہ لو، یہ تمہاری منہ دکھائی ہے۔ میں نے وہ پیسے دیکھے تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں تھیں۔ اس کی یہ بات سن کر فرحان مجھے زہر لگا تھا، لیکن اب تو مجھے افسوس ہو رہا تھا کہ کیوں میں نے وہ 1 لاکھ روپے لے لیے تھے۔ اب تو وہ مجھے 1 لاکھ روپے دے کر جتا رہا تھا۔ میں خاموشی سے واپس اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ میرا تن بدن سلگ رہا تھا۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میری شادی ایسے چلے گی۔ میں نے تو اتنے بڑے خواب دیکھے تھے۔ اب تو میں جان گئی تھی کہ فرحان مجھے کبھی بھی انگلینڈ نہیں لے کر جائے گا۔ وہ اپنی بہن کے ساتھ اتنا خوش ہوتا تھا، پر اس کی بہن تو مجھے ایک نظر دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتی تھی۔ میں ملیشا کو لاکھ بلاتی تھی، اس کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کرتی تھی تاکہ ہم گھل مل کر رہیں، میں اسے سمجھ سکوں، پر وہ تو مجھے دور رہنے کا ہی کہتی تھی۔ میں جب بھی اس کے کمرے میں جاتی تھی تو وہ مجھے باہر بھیج دیتی تھی۔ فرحان کچھ بھی نہیں کہتا تھا۔ فرحان تو اسے سر آنکھوں پر بٹھا کر رکھتا تھا۔ میں بہت پریشان ہو گئی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ مجھے اگر ملیشا کو اس گھر سے نکالنا ہے تو پہلے اس کو فرحان کی نظروں میں گرانا ہوگا۔ اب میں یہی سوچ رہی تھی کہ میں کیا کروں، جب اچانک ہی میرے شیطانی ذہن میں ایک خیال آیا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں یہی کروں گی۔ میں نے جھٹ سے وقار کو کال کی۔ وہ 2 دن بعد ہی انگلینڈ جا رہا تھا۔ کہنے لگا، فرحین، ابھی بھی وقت ہے، مان جاؤ، میرے پاس واپس آ جاؤ۔ 2 دن بعد میں انگلینڈ جا رہا ہوں، اسے چھوڑ دو۔ اس کی بات پر میں مسکرا دی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ ہاں، میں نے فرحان کو چھوڑ دیا ہے، لیکن میری ایک شرط ہے، تمہیں میری شرط ماننی پڑے گی۔ اس نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، پر میں اس سے بدلہ لینا چاہتی ہوں، اور اس بدلہ لینے میں تم میرا ساتھ دو گے۔ وقار کہنے لگا کہ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ میں نے اسے ساری بات بتا دی تھی۔ میں نے اسے کہہ دیا تھا کہ تم کل میرے گھر آ جانا، رات کے 12 بجے آنا، جب سب سو جائیں گے۔ وہ کہنے لگا، پر تم میرے ساتھ کرنا کیا چاہتی ہو؟ میں نے اسے کہا، تم جیسے ہی آؤ گے میں تمہیں بتا دوں گی۔ وقار کہنے لگا، نہیں، دیکھو، تمہیں مجھے ابھی بتانا ہوگا۔ میں نے اسے سب سمجھا دیا تھا کہ تم نے رات کے وقت لاؤنج میں سامنے والے کمرے میں چلے جانا ہے، وہاں جو لڑکی ہوگی تم نے اس کے ساتھ زبردستی کرنی ہے اور اسے سبق سکھانا ہے۔ ویسے بھی وہ خوبصورت ہے، تمہیں بھی مزہ آئے گا۔ وقار کہنے لگا، کیسی باتیں کر رہی ہو؟ ہوش میں تو ہو، مجھ سے محبت کرتی ہو، لیکن پھر بھی مجھ سے یہ سب کروانے کا کہہ رہی ہو؟ تمہیں شرم آنی چاہیے۔ میں ایسی حرکت بالکل بھی نہیں کروں گا۔ میں نے اس سے کہا کہ دیکھو، یہ سب کرنا بہت ضروری ہے، میں بدلے کی آگ میں جل رہی ہوں۔ فرحان نے مجھے چھوڑ دیا ہے، پر میں نہیں چاہتی کہ میں اسے سبق سکھائے بغیر اس گھر سے جاؤں۔ میں کل ہی جانے والی ہوں، لیکن میں چاہتی ہوں کہ اسے پتہ چل جائے کہ اس نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ اسی لیے میں چاہتی ہوں کہ تم اس کی بہن کے کمرے میں جا کر اس سے زبردستی کرو۔ وقار گہری سوچ میں پڑ گیا تھا۔ کہنے لگا، ٹھیک ہے، اگر تم ایسا ہی چاہتی ہو تو ایسا ہی صحیح۔ میں نے کہا کہ اگر تم یہ سب کرو گے تب بھی میں تمہارے پاس آؤں گی۔ رات کو تم میرا ساتھ دو گے تو اگلے روز میں تمہارے پاس ہوں گی۔ وقار کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، اگر تم نے یہی شرط رکھی ہے اور تم اسی شرط کی بنا پر میرے پاس آؤ گی
تو پھر میں بھی وہی کروں گا جو میرا دل کرے گا۔ میں بہت خوش ہو گئی تھی کیونکہ وقار تو مجھے ہر حال میں اپنے ساتھ ہی رکھنا چاہتا تھا۔ میں جانتی تھی کہ وہ یہ سب کچھ کر لے گا۔ اگلے روز تو میرا زندگی کا بہترین اور خوشی کا دن تھا۔ فرحان اور ملیشا کو خوش دیکھتی تھی تو یہی سوچتی تھی کہ یہ خوشی تو بس کچھ دیر کے لیے ہے۔ میں رات کے 12 بجے وقار کا انتظار کرنے لگی۔ مجھے لگا تھا جیسے وقار آ گیا ہوگا۔ رات کے 12 بجے میرا شوہر حسب معمول روم سے باہر چلا گیا تھا، کیونکہ اب تو رات کو میرے ساتھ ہی نہیں تھا۔ وہ تو باہر ہی چلا جاتا تھا، مجھ سے یہی کہتا تھا کہ بزنس میٹنگ کے لیے جا رہا ہوں۔ میں نے سوچا کہ میں اپنی نند کے کمرے میں جا کر وہ تماشا دیکھوں گی اور اپنے دل کو سکون پہنچاؤں گی، کیونکہ اب وقار اپنا کام کر رہا ہوگا۔ اس طرح جیسے ہی 12 بجے تو میں اپنی نند کے کمرے میں چلی گئی تھی۔ میری نند عجیب سی آوازیں نکال رہی تھی اور یہی کہہ رہی تھی کہ چھوڑے مجھے، میں آپ سے ناراض ہوں، آپ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، آپ فرحین کو چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ کیا مجھ میں کوئی کمی ہے؟ ہم کب تک یوں چھپ چھپ کر ملنا پڑے گا؟ اس کی باتیں سن کر میری روح فنا ہو گئی تھی۔ مجھے ایسا لگا جیسے میں نے کچھ غلط سن لیا ہو۔ اس کا مطلب تو یہ تھا کہ وقار تو میری نند کے ساتھ پہلے ہی چکر تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ دل کر رہا تھا کہ دروازہ کھول کر اندر چلی جاؤں، پر پھر میں نے اپنا موبائل نکالا اور اپنی نند کی ساری باتیں ریکارڈ کر لی تاکہ اپنے شوہر کو اپنی نند کا اصلی چہرہ دکھا سکوں۔ اگلے روز جیسے ہی شوہر آیا تو میں نے اسے سب کچھ بتا دی۔ میں نے اسے وہ ریکارڈنگ سنائی جسے سن کر میرے شوہر کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ میں نے اپنے شوہر کو کہا، دیکھیے تو ذرا، ملیشا کا کسی کے ساتھ چکر ہے، رات کو یہ کسی کے ساتھ باتیں کرتی ہے۔ شوہر کہنے لگا، تم یہ کیا بکواس کر رہی ہو؟ تم نے اس پر نظر رکھنے کا سوچا بھی کیسے؟ خبردار جو آج کے بعد تم نے ایسی کوئی غلیظ حرکت کی، ورنہ میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ اپنے شوہر کا یہ روپ دیکھ کر میں سٹپٹا ہی گئی تھی۔ میں تو خود ہی پھنسنے والی تھی، پر مجھے وقار پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وقار مجھے دھوکہ دے دے گا، پر وہ ملیشا سے کیسے ملا تھا مجھے کچھ نہیں پتا تھا۔ میں نے وقار سے رابطہ کرنے کی لاکھ کوشش کی تاکہ یہ جان سکوں کہ اس نے آخر ایسا کیوں کیا، مگر وہ تو انگلینڈ چلا گیا تھا۔ میں نے وقار سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تھی، پر وہ تو مجھ سے رابطہ ہی نہیں کر رہا تھا۔ میرا دل بہت بری طرح مچل رہا تھا۔ پر اگلے روز رات کو پانی پینے جیسے ہی میں باہر آئی تو مجھے پھر سے اپنی نند کے کمرے سے سسکیوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ نہ جانے وہ کیا کر رہی تھی۔ وہ آج پھر سے کسی سے بات کر رہی تھی اور یہی کہہ رہی تھی کہ تم فرحین کو چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ تم انگلینڈ جاؤ گے تو مجھے بھی بلا لینا۔ پر وقار کی کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ لیکن میں تو ششدر ہو گئی تھی، کیونکہ وقار تو کب سے انگلینڈ چلا گیا تھا۔ اس نے تو مجھ سے یہی کہا تھا۔ مجھے بہت غصہ آ رہا تھا کہ وقار نے مجھ سے جھوٹ بولا ہے۔ میں وقار کو اب رنگے ہاتھ پکڑنے والی تھی۔ تبھی میں نے جھٹ سے دروازہ کھول دیا، پر سامنے کا منظر دیکھ کر میری روح فنا ہو گئی تھی۔ پر وہاں وقار نہیں، بلکہ وہاں پر تو میرا اپنا شوہر فرحان تھا۔ فرحان اس سے الگ ہو گیا تھا۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی نے مجھے گہری کھائی میں دھکیل دیا ہو۔ آخر ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ مجھے بے چینی ہو رہی تھی۔ میں جان گئی تھی کہ فرحان ملیشا کا سگا بھائی نہیں ہو سکتا۔ اگر ایسا ہوتا تو وہ دونوں اکٹھے ایک ساتھ نہ ہوتے۔ میری سوچ میرا ساتھ ہی نہیں دے رہی تھی۔ میں فوراً اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ مجھ سے وہ سب تو کچھ دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ فرحان میرے پاس آیا اور مجھے اس سے نفرت ہو رہی تھی۔ میں نے اسے خود سے دور دھکیلا۔ وہ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ تم مجھ سے غصے میں بات کرتی ہو، تم میرے ساتھ نہیں رہتے تھے، تبھی تم مجھ سے دور رہتے تھے۔ اب مجھے پتہ چل گیا کہ تمہارا تو تمہاری اپنی بہن کے ساتھ چکر ہے۔ میری بات سن کر فرحان مجھ پر پھٹ پڑا کہ خبردار جو تم نے اسے میری بہن کہا، نہیں ہے وہ میری بہن، وہ میری بیوی ہے۔ یہ سن کر تو میں ہکا بکا ہو گئی تھی۔ مجھ سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ جب وہ کہنے لگا، ہاں
ملیشا میری پہلی بیوی ہے جس سے میری چھوٹی عمر میں شادی ہو گئی تھی۔ اس وقت ملیشا کافی چھوٹی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکا ہوا ہے۔ فرحان نے مجھے اپنی ساری سچائی بتائی تھی کہ آخر اس کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ میں بہت چھوٹا تھا جب میرا نکاح ملیشا سے ہو گیا تھا۔ میرے ابا نے یہ نکاح کروایا تھا۔ میری اماں بالکل بھی راضی نہیں تھی، پر اسی وقت سے ملیشا میرے ساتھ رہتی تھی، لیکن اماں کی وجہ سے میں اس کے قریب نہیں جاتا تھا۔ جیسے ہی جوان ہوا تو ملیشا کی طرف کھنچا چلا گیا، مگر میری ماں کو پسند نہیں تھا۔ وہ یہی کہتی تھی کہ اسے طلاق دے دو۔ میں نے ان سے کہا کہ میں اسے کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ جب میری ماں کہنے لگی کہ ٹھیک ہے، پھر تمہیں میری پسند کی لڑکی سے بھی شادی کرنی ہوگی، مجبوری کے تحت میں نے انہیں ہاں کر دی تھی، پر ان سے شرط رکھی تھی کہ میری یہ سچائی میری دوسری بیوی کو کبھی بھی پتہ مت چلے، اور یہی ہوا۔ تبھی تو میری اماں نے تمہیں یہ بتایا کہ وہ میری بہن ہے۔ میں نے ان سے شکوہ کیا کہ آپ نے منہ بولی بہن بتا دینا تھا، پر اماں کہنے لگیں کہ اس طرح کسی بھی بیوی کو شک ہو جاتا، وہ زیادہ دیر گھر نہیں ٹکے گی۔ پر اب میں جب بھی تمہارے قریب آنے کی کوشش کرتا، مجھے ملیشا کا خیال آتا تھا۔ میں نے فیصلہ کیا تھا کہ میں ملیشا کو کبھی بھی دھوکہ نہیں دوں گا، اسی وجہ سے میں تمہارے پاس نہیں آتا تھا۔ لیکن ملیشا تو میری بچپن کی محبت تھی۔ میں روز ہی رات کو اس کے پاس چلا جاتا تھا اور تم سے یہ کہتا تھا کہ مجھے بزنس کے لیے باہر جانا ہے، جبکہ یہ سب جھوٹ تھا۔ مجھے معاف کر دو، لیکن آج بھی ملیشا ہی میری بیوی ہے۔ میں اسے اپنی پہلی بیوی کے ساتھ اپنی پہلی اور آخری محبت بھی تسلیم کرتا ہوں۔ میں نے تم سے یہ بات اسی لیے چھپائی کیونکہ اگر یہ بات تمہیں پتہ چلتی تو تم مجھے چھوڑ کر چلی جاتی، جس کی وجہ سے اماں کی شرط کے مطابق مجھے ملیشا کو بھی طلاق دینی پڑتی۔ تبھی میں تم سے جھوٹ کہتا رہا۔ مجھے معاف کر دو۔ اس کی باتیں سن کر تو میں ٹھٹک گئی تھی۔ مجھے ایسے لگا جیسے میرا وجود جم سا گیا ہو۔ اتنی بڑی سچائی مجھ سے چھپائی گئی تھی۔ میں جو ملیشا کو نند سمجھتی تھی وہ تو ایک سفید جھوٹ تھا۔ مجھے سمجھ نہیں لگ رہی تھی کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ مجھے وہ دن یاد آیا جب شادی کے ایک ہفتے بعد ملیشا ہمارے کمرے میں آ گئی تھی اور فرحان کو کہنے لگی کہ مجھے آپ کے ساتھ سونا ہے، تو میں چونک گئی تھی۔ فرحان بھی سمجھ گیا تھا کہ میں کیا سوچ رہی ہوں۔ تبھی مجھے تسلی دینے لگا کہ یہ چھوٹی ہے، اسی وجہ سے بس ضد کرتی ہے کہ میرے ساتھ سونا ہے۔ میں نے فرحان سے کہا کوئی بات نہیں، اسے درمیان میں سلا لو۔ یوں ملیشا ہم دونوں کے بیچ میں سو گئی تھی۔ جیسے ہی مجھے یہ خیال آیا تو میں افسوس کرنے لگی تھی۔ میں نے فرحان کو کہا کہ مجھے ابھی اور اسی وقت طلاق دے دو۔ جب وہ کہنے لگا کہ نہیں، میں تمہیں طلاق نہیں دے سکتا۔ اگر میں نے تمہیں طلاق دی تو اپنی اماں کی شرط کے مطابق مجھے ملیشا کو بھی چھوڑنا پڑے گا۔ ایسا کبھی بھی مت سوچنا۔ ہاں البتہ میں تمہیں تمہارا حق ضرور دے دوں گا۔ اس کی بات پر میں پھٹ پڑی کہ مجھے کوئی خیرات دے رہے ہو؟ آج تک تو تم نے مجھے کوئی حق نہیں دیا، اور اب تم مجھ پر ترس کھا کر مجھے حق دینے والے ہو۔ میں یہ حق بالکل بھی نہیں چاہتی۔ تم بس مجھ پر یہ احسان کر دو کہ تم مجھے طلاق دے دو تاکہ میں اپنی زندگی میں خوش ہو جاؤں۔ مجھے بھی کوئی شوق ہے تمہارے ساتھ ساری زندگی گزارنے کا۔ میں بھی مجبوری کے تحت ہی اس رشتے میں بندھی ہوئی تھی، اور اب مجھے چھوڑ کر تم خود بھی آزاد ہو جانا اور مجھے بھی آزاد کر دینا۔ اس نے میری بات سنی تو ناسمجھی کے عالم میں مجھے دیکھنے لگا، پھر کہنے لگا کیا تم سمجھ نہیں رہی؟ میں تمہیں طلاق کبھی بھی نہیں دوں گا۔ اگر تم خود الگ ہونا چاہتی ہو تو تم ہو سکتی ہو، پر ہاں یاد رکھنا، اگر تم خود الگ ہو گئی تو تمہیں کچھ بھی نہیں ملے گا۔ تم میری جائیداد کی حقدار نہیں ہوگی، لیکن اگر تم نے مجھ سے طلاق لی تو مجھے تمہیں بہت کچھ دینا پڑے گا۔ اس کی بات سن کر میں گہری سوچ میں پڑ گئی تھی کہ میں اس سے خلا بالکل نہیں لے سکتی تھی، کیونکہ مجھے اس طرح کچھ بھی نہ ملتا۔ مجھے وقار کا خیال آیا، پھر یہ سوچ کر مجھے وقار سے نفرت ہونے لگی کہ اس نے تو مجھے دھوکہ دے دیا۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وقار میرے ساتھ یہ سب کچھ کرے گا، پر میری نیت بھی تو غلط تھی۔ میں کون سا اس کے ساتھ وفاداری کر رہی تھی؟ میں بھی تو اسے دھوکہ ہی دے رہی تھی، لیکن اس نے مجھے دھوکہ دے کر اچھا نہیں کیا۔
میں نے فوراً ہی وقار کو فون کیا، پر اس نے میرا فون نہ اٹھایا۔ اس کا فون بند جا رہا تھا، تو دن بعد اس کا فون آیا۔ میں نے اسے کافی کچھ سنا دیا۔ میں نے اسے یہی کہا کہ تم نے مجھے دھوکہ دے کر اچھا نہیں کیا۔ جب وقار کہنے لگا، ہوش میں ہو؟ تم یہ کیا کہہ رہی ہو؟ دھوکہ میں نے نہیں، دھوکہ تم نے مجھے دیا تھا، اور تم بھی مجھے شروع سے دھوکہ دیتی آ رہی ہو۔ مجھے پتا تھا کہ تم میرے ساتھ نہیں رہو گی۔ تم تو میرے پاس پہلے نہیں آ سکی، اپنی شادی کے بعد کیوں آتی؟ تبھی میں نے فیصلہ کیا کہ میں اپنی زندگی برباد نہیں کروں گا۔ تم نے مجھے جذباتی بنا کر اپنی نند سے پیچھا چھڑوانے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن اس طرف تو میری زندگی بھی جہنم بن جاتی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میری زندگی جہنم بن جائے، کیونکہ میں تو انگلینڈ جانے والا تھا۔ اسی وجہ سے میں نے فیصلہ کیا تھا کہ میں تمہاری بات نہیں مانوں گا، اور شاید تم ٹھیک کہتی تھی کہ تم میرے نصیب میں نہیں ہو۔ اسی لیے میں نے اپنے نصیب کا کھیل سمجھ کر یہ بات قبول کر لی، اور اب میں آگے بڑھ گیا ہوں۔ میں انگلینڈ آ گیا ہوں۔ اب تم میرا پیچھا چھوڑ دو۔ تم تو ویسے بھی میرا پیچھا چھوڑ چکی تھی، بلکہ اب میں تمہارا پیچھا چھوڑ چکا ہوں۔ اب تم مجھے بالکل بھی یاد مت کرنا، اور اپنے شوہر کے ساتھ اچھی زندگی گزارو۔ یہ بات سن کر میرے ہاتھ سے موبائل چھوٹ گیا تھا۔ میں آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر خود کو پھٹی پھٹی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ اتنا بڑا کھیل کھیلا گیا ہے۔ اب مجھے وہ سب کچھ یاد آ رہا تھا۔ میں نے فرحان سے نکاح کیا اور وقار کے ساتھ وہ بے وفائی کی تھی۔ میں نے پیسوں کی آڑ میں آ کر وقار کو چھوڑ دیا تھا۔ میں نے اس کے خلوص کو ٹھوکر مار دی تھی، اور اب میرے ساتھ بھی یہ سب ہو رہا تھا۔ اپنی آنکھوں کے سامنے اس لڑکی کو اپنے شوہر کے ساتھ دیکھتی تھی۔ میں سب کچھ جان گئی تھی کہ کتنے مہینوں سے ان دونوں کے بیچ سب کچھ چلتا آ رہا تھا، پر میری آنکھوں پر تو میرے شوہر نے ہی جھوٹ کی پٹی باندھ دی تھی کہ یہ تو میری بہن ہے، پر وہ تو اس کی بچپن کی منقوہہ تھی۔ مجھ سے اب کچھ بھی برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے اپنی اماں کو چیخ چیخ کر ساری سچائی بتا دی تھی کہ اس سب میں آپ کا قصور ہے۔ میں اپنی اماں کو قصوروار ٹھہراتی تھی کہ اماں، آپ نے میرے ساتھ یہ سب کیا کر دیا؟ میری تو زندگی تباہ ہو گئی۔ وہ تو پہلے ہی شادی شدہ ہے، وہ تو میری آنکھوں کے سامنے اپنی پہلی بیوی کے ساتھ رہتا ہے، اس کے ساتھ ہنس ہنس کر بات کرتا ہے، جبکہ وہ مجھے ایسے دیکھتا ہے جیسے میں کسی کوڑے کے ڈھیر سے آئی ہوں۔ اماں کہتی تھی، دیکھو یہ تو تیرے نصیب کی بات ہے، اب تجھے صبر کرنا پڑے گا۔ تو جب تک صبر کرتی رہے گی تب تک تو سکھی رہے گی۔ میں نے اماں کو کہا، میں یہ ہرگز بھی برداشت نہیں کر سکتی، میں اس لڑکی کو جان سے مار دوں گی۔ اماں کہنے لگیں، خبردار، جو تم نے ایسا کیا، ایسا کر کے تجھے کچھ بھی نہیں ملے گا، بلکہ تجھے جیل ہو جائے گی۔ تم تو شکر کرو کہ تمہیں فرحان چھوڑ نہیں رہا، تم ابھی بھی وہاں عیش کر سکتی ہو، پر اب مجھے عیش نہیں چاہیے تھی۔ میں جب بھی یہ سوچتی تھی کہ میرا شوہر کسی اور کا ہے اور وہ مجھ سے نہیں بلکہ کسی اور سے محبت کرتا ہے، تو میرا دل پھٹ جاتا تھا۔ میں جان گئی تھی کہ مجھے ساری زندگی بھی وہ محبت نصیب نہیں ہوگی۔ ایک عورت کو اپنے شوہر سے جو محبت چاہیے، پیسوں کی تو میرے پاس ریل پیل تھی، پر وہ پیسہ مجھے بالکل بھی نہیں چاہیے تھا۔ مجھے اب وہ دن یاد آتے تھے جب وقار میرے آگے پیچھے گھومتا تھا، مجھ سے یہی کہتا تھا کہ مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے، میں آپ کو چھوڑ نہیں سکتا، پلیز میرے پاس واپس آ جائیں۔ وہ میری محبت میں آئے دن مرتا تھا، پر مجھے اس کی محبت کی بالکل بھی قدر نہیں تھی۔ مجھے یہی لگتا تھا کہ میرا اپنا شوہر بہت ہینڈسم ہے، اس کے پاس پیسوں کی ریل پل ہے، وہ سب کچھ دے گا۔ لیکن جب مجھ پر یہ انکشاف ہوا کہ اس نے تو پہلے سے ہی شادی کی ہوئی ہے، تو میرا دل ٹوٹ گیا تھا۔ میں نے لاکھ کوشش کی تھی کہ فرحان مجھے چھوڑ دے اور میں کسی طریقے سے وقار کے پاس دوبارہ چلی جاؤں، پر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ فرحان مجھے چھوڑ ہی نہیں رہا تھا، لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ فرحان کی اماں دل کا دورہ پڑنے سے ہمیں چھوڑ کر چلی گئی۔ اب میں نے فرحان سے علیحدگی اختیار کرنے کا سوچ لیا تھا۔ میں نے اس کو کہہ دیا تھا کہ تم مجھے طلاق دے دو۔ فرحان کہنے لگا، دیکھو میں نے تم سے پہلے بھی کہا تھا کہ میں تمہیں طلاق نہیں دے سکتا۔
اگر تم مجھ سے علیحدگی چاہتی ہو تو تم مجھ سے خلا لے لو۔ تنگ آ کر میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ مجھے پیسے نہیں چاہیے، ویسے بھی تم بس مجھے محبت چاہیے، مجھے تو وقار کا ساتھ چاہیے۔ اب تو وہ بھی انگلینڈ تھا، وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ یہی سوچ کر میں نے فرحان سے خلا لے لی اور اب میں آزاد ہو گئی تھی۔ کچھ عرصے بعد میں نے وقار سے رابطہ کیا تھا۔ میں نے جیسے ہی اس کو کال ملائی تو ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ وہ عورت مجھ سے کہہ رہی تھی کہ آپ کون ہیں اور آپ کو کس سے ملنا ہے؟ میں نے اس سے کہا کہ وقار سے ملنا ہے۔ جب وہ کہنے لگی کہ میرے شوہر سے آپ نے کیا بات کرنی ہے، اس کی بات پر میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی تھی۔ میں نے اس سے کہا یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ جب وہ کہنے لگی وقار اور میری شادی کو 1 مہینہ ہو گیا ہے، آپ کو اس سے کیوں ملنا ہے؟ آپ کو میرے شوہر سے کیا کام ہے؟ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ میں نے فوراً موبائل بند کر دیا تھا۔ مجھے وحشت ہونے لگی تھی۔ مجھے اب اس کمرے سے بھی گھن محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی برباد کی تھی۔ میں خود کو بدقسمت سمجھ رہی تھی۔ یہ آخر میں نے کیا کر دیا؟ میرے ہاتھوں میں تو کچھ بھی نہیں آیا تھا۔ میں نے وقار کو بھی کھو دیا تھا۔ میں نے اس کے جذبوں کی کوئی قدر نہیں کی تھی، جبکہ پیسوں کے پیچھے بھاگتے ہوئے میں نے فرحان سے نکاح کر لیا تھا۔ اگر میں چاہتی تو پہلے ہی دن اپنی اماں سے کہہ دیتی کہ مجھے فرحان سے نہیں بلکہ مجھے تو وقار سے شادی کرنی، پر میں نے صرف اور صرف دولت کی خاطر اتنا بڑا قدم اٹھایا تھا۔ وقار اپنی زندگی میں آگے بڑھ چکا تھا۔ اس کے بعد میں نے اس سے رابطہ کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی تھی۔ وقار اپنی زندگی میں بہت خوش تھا۔ میں یہ سوچ کر خوش ہونے لگی تھی کہ وقار مجھے نہیں بلکہ ایک اچھی لڑکی کو ڈیزرو کرتا تھا، جو کہ اسے مل بھی گئی تھی۔ میں خود کو ایسی لڑکی سمجھتی تھی کہ کوئی لڑکا مجھ سے شادی نہ کرتا۔ دوسری طرف فرحان بھی اپنی زندگی میں آگے بڑھ گیا تھا، لیکن اب میں ذہنی دباؤ کا شکار ہونے لگی تھی۔ اماں مجھے باتیں سناتی تھی کہ تم نے اپنی زندگی اپنے ہاتھوں سے تباہ کی ہے۔ مجھے اب ہر روز یہی پچھتاوا ہوتا تھا کہ کاش میں نے محبت کو چنا ہوتا تو آج میں اپنی زندگی میں خوش ہوتی اور اس عورت کی جگہ میں انگلینڈ ہوتی۔ میں وقار کے ساتھ اچھی زندگی گزار رہی ہوتی۔ میں نے تو غلط نیت سے وقار کو اپنے گھر بلانے کا سوچا تھا۔ میرا یہی ارادہ تھا کہ وقار کو اپنے نند کے ساتھ پھنسا کر اسے ہمیشہ کے لیے خود سے الگ کر دوں گی اور اس طرح نند سے بھی میرا پیچھا چھوڑ جائے گا۔ شاید اسی وجہ سے قدرت نے پانسا پلٹ کر مجھے ہی سبق سکھا دیا تھا۔ میں نے وقار اور ملیشا کے لیے جو گڑھا کھودا تھا، میں خود ہی اس میں جا گری تھی۔ میں آج بھی اپنی زندگی کی سب سے بڑی اس غلطی پر شرمندہ ہوں اور ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھی ہوں۔ آج میرے ہاتھ خالی ہیں۔ میرے پاس شرمندگی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔